کیونکہ یہ ملک اس نالائق ٹولے سے پی ڈی ایم کی حکومت سے چلنے والا نہیں ہے. اگر یہ امور مملکت چلا سکتے تو آئی ایم ریئلی سوری ٹو سے آزاد کشمیر میں ان لوگوں کو 3 ارب کی سبسڈی کے پیچھے لوگوں کو اوپر گولیاں نہ چلانی پڑتی. اگر ان سے ملک چلایا جاتا تو پھر پنجاب اسمبلی کے سامنے ہمارے جو عزت دار، جو ہمارے گندم اگانے والے، جو ہمیں روزی روٹی کا سال کا بندوبست کرتے ہیں، زمیندار کسانوں کے اوپر لاٹھی چارج کر کے واٹر کینن کا استعمال نہ ہوتا، ان کے اوپر دہشت گردی کے FIR زمینداروں کے اوپر نہ کی جاتی. اگر ملک کے حالات ان سے بہتر ہوتے تو آج اس طرح خواتین، مائیں، بہنیں، بیٹیاں کورٹس کے اندر ذلیل نہ ہوتی. کیونکہ یہ ٹولہ سمجھتا ہے کہ سیاست کا حق صرف ان کے خاندان شریف اور خاندان زرداری کو ہے. لیکن انشاءاللہ ہم حق کے ساتھ ہیں، حق کے اوپر ہے. خان صاحب لیڈر جو ہے وہ سچے ہیں. امت مسلمہ کو اور پاکستان کا مقدمہ بڑے بہترین طریقے سے لڑ سکتے ہیں. اس وقت جو ملک میں حالات خراب ہیں، اگر اس ملک کو کوئی سیاست کو آگے لے کر جا سکتا ہے، اکانومی کو ٹھیک کر سکتا ہے، تو وہ صرف اور صرف میرا لیڈر عمران خان ہے. شکریہ. گزشتہ روز دبئی لیکس آئی ہیں، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اس سے پہلے پاناما لیکس کا چرچا ہوا کرتا تھا، آپ دبئی لیکس کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ بڑے شرم کا مقام ہے، بہت ہی شرم کا مقام ہے. یہاں پہ ملک کے اندر رہتے ہیں، سیاست رہتے ہیں، بڑے سفید کپڑے لٹھے والے پہن کے کہتے ہیں ہم بڑے معزز ہیں، بڑے عزت دار ہیں، اور پھر پتہ چلتا ہے پاکستان جو ہے وہ 1 ارب ڈالر کے لیے خوار ہو رہا ہے، منتیں کر رہا ہوتا ہے اپنے دوست ملکوں کی. اور ہمارے یہاں پہ حکمران جو ہیں ماشاءاللہ سے ان کی دبئی کے اندر اتنی جائیداد ہے، 13 ارب ڈالر کے نکل آتی ہیں. میرے خیال میں یہ بڑے شرم کا مقام ہے. اب کیا کہہ رہے ہو بھائی آپ؟ پانی کی بوتل. ٹھیک ہے جی. تو میم اس کے علاوہ یہ ہے کہ وہ کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب سے اور سلیم خان کے جو ورکرز ہیں ان سے کیا آپ معافی مانگیں؟ اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ کیا معافی مانگنی چاہیے یا کیا کہیں گے؟ معافی تو سب لوگوں کو، پی ڈی ایم کو اسپیشلی خان صاحب سے معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ خان صاحب نے جو قربانی دی ہے اس ملک کے لیے، خان صاحب کو 31 سال کی راتوں رات سزا دی گئی ہے. یعنی خان صاحب کی پارٹی کو ہی توڑا گیا، خان صاحب کی فیملی کو ہی جو ہے وہ کردار کشی کی گئی، خان صاحب کو ہی 31 سال کی راتوں رات سزا دی گئی، خان صاحب کی پارٹی کا ہی نشان چھینا گیا، تمام لیڈرانوں اور کارکنان کو جیلوں کے اندر ڈالا گیا، اور خان صاحب معافی مانگے. خان صاحب کس چیز کی معافی مانگے؟ میں تو ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ ہمیں خان صاحب سے معافی مانگنی چاہیے کہ آپ نے پاکستان کی سبز پاسپورٹ کا اور آپ نے پاکستان کے انڈیپینڈنٹ فورن پالیسی کا اور ہماری عزت نفس کا، آپ نے ہماری خودداری کا مقدمہ لڑا، اور اس قوم نے، کچھ لوگوں نے آپ کو اپنی کرسی کی خاطر جیل کی کال کوٹڑی کے اندر ڈال دیا. خان صاحب جیسے بڑے لیڈر کے ساتھ ہمارا ملک انصاف نہیں کر سکا. انصاف کرنا چاہیے تو معافی تو پی ڈی ایم کو مانگنی چاہیے. خان صاحب کس بات کی معافی مانگے؟ خان صاحب تو خوددار ہیں، عزت دار ہیں، بہادر ہیں. اگر خان صاحب نے نواز شریف کی طرح 50 روپے کے یا 150 روپے کے اسٹامپ پیپر کے اوپر جو ہے وہ جانا ہوتا پلیٹس گرا کے، اگر کوئی معاہدہ کرنا ہوتا، یا شہباز شریف کی طرح کار کی ڈگی میں جانا ہوتا، تو آپ کے خیال میں خان صاحب اس طرح خودداری کا یا پاکستان کا مقدمہ لڑ سکتے تھے؟ تو معافی تو ان لوگوں کو معافی مانگنی چاہیے. خان صاحب سے تو معافی بالکل نہیں بنتی، کیونکہ خان صاحب تو خوددار لیڈر ہے، بہادر لیڈر ہیں، اور یہیں پر جیل کے اندر رہ کے پاکستان کا مقدمہ لڑ رہے ہیں. تیرے چاہنے والے پنڈی والے تیرا ایک اشارہ بتائیں جی بتائیں. خان صاحب ایک طرف کہتے ہیں میں معافی نہیں مانگوں گا، دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ میں آرمی ڈی کو خط لکھوں گا، اور ایک مذاکرات کی کمیٹی بھی تشکیل دیتے ہیں. ایک طرف کو وہ ایک چیز کہتے ہیں، دوسری طرف دوسری چیز. نہیں، آپ کا کیا مطلب ہے کہ پولیٹیکل پارٹی پولیٹیکل ڈائلاگ نہ کرے؟ پولیٹیکل پارٹی کسی کو کیا خط نہیں لکھ سکتی ہے؟ کیا وہ بتا نہیں سکتی ہے؟ پہلے جج صاحبان کو خط چیف جسٹس کو لکھا تھا نا، بتایا گیا تھا کہ ملک کے اندر ناانصافی ہو رہی ہے، ملک کے اندر خواتین، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو سڑکوں کے اوپر گھسیٹا جا رہا ہے، سزا دی جا رہی ہے، ہر شخص کے اوپر FIR کی ہوئی ہے. اور اس وقت بھی کہا گیا تھا کہ جو ہمارے جج صاحبانوں نے خود خط لکھا ہے کہ بیڈ روم تک جو ہے وہ ان کی پرائیویسی انویڈ ہو گئی، اور وہاں پہ کیمرے چلے گئے، اور ان کے جو فیصلے ہیں ان کے اوپر نظر انداز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو اس کے لیے بھی خان صاحب نے خط لکھا تھا. آرٹیکل خان صاحب لکھتے ہیں. ملک کے لیے جو ملک کی اکانومی کا بیڑا غرق ہو چکا ہے اس کے لیے بھی ہمیشہ بات کرتے ہیں. تو اگر وہ خط لکھ بھی دیں گے تو کون سی بڑی بات ہے؟ لکھنا چاہیے. ہر منصب کو یاد دلانا چاہیے کہ آپ کا منصب کیا ہے اور آپ نے کیا چیز یہاں پہ کرنی ہے اس ملک کے اندر. تو خان صاحب تو اداروں کے اوپر بلیو کرتے ہیں. خان صاحب تو ایک مضبوط ارادوں کے لیڈر ہیں
اور اگر خان صاحب کسی کے ساتھ ٹیبل ٹاک کرتے ہیں تو یہ تو خان صاحب کے ڈیموکریٹک ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ خان صاحب ڈیموکریسی کے اوپر بلیو کرتے ہیں. اب کسی کے ساتھ آپ ٹیبل ٹاک کریں تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ ڈیل کریں. ڈیل کرنے والے تو جدہ اور دبئی بھاگ جاتے ہیں. اب لاسٹ ایک سوال یہ لے لیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ اب اس کا جھکاؤ پی ٹی آئی کی طرف بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. اگر آپ مسلم لیگ نون کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں تو آپ کے نکات کیا ہوں گے؟ کن نکات کے اوپر آپ مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی کے ساتھ بات کر سکتے ہیں؟ دیکھیں وہ تو ہم نے پہلے بھی کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک جمہوری پارٹی ہے, اپنی پولیٹیکل اسٹرگل کے اوپر بلیو کرتی ہے, اور خان صاحب یہ فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کن پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بیٹھنا ہے, اور اپنی پولیٹیکل جو بھی ہماری ایک ٹیم ہوگی وہ جا کے ضرور بات کرے گی. بات ضرور ہونی چاہیے, سب سے پہلے اس کے اوپر بات ہونی چاہیے کہ خان صاحب کو آپ نے ناحق سزا دے دی ہے, خان صاحب کو جیل سے باہر نکالیں, پولیٹیکل وکٹمائزیشن بند کریں, ان کی بیگم صاحبہ کے ساتھ جو آپ نے ظلم کیا ہے, جو ہمارے باقی کارکنان لیڈران ہیں, جو خواتین جیل کے اندر ہیں, ان کو باہر نکالا جائے. دوسری ٹیبل ٹاک پہ یہ بات کرنی چاہیے کہ عوام کا مینڈیٹ واپس کریں. آپ نے فارم 47 والوں کو زبردستی فارم 45 والوں کے سر کے اوپر سوار کر دیا ہے, اور امور مملکت ان سے چلتے بھی نہیں جا رہے. تو مینڈیٹ کی واپسی, انصاف کی واپسی, اور دوسرا یہ کہ ہمارے اسیران انکلوڈنگ خان صاحب کے سب کو باہر نکالا جائے, اس کے اوپر ضرور بات ہونی چاہیے. شکریہ جی.